گزشتہ روز لاہور میں ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس جو ہے وہ کئی حوالوں سے یادگار بن گئی. قانون کی حکمرانی کے لیے زندگی بھر جدوجہد کرنے والی آسما جہانگیر کے نام پر ہونے والی کانفرنس میں اعظم نذیر تارڑ وغیرہ جو ہیں وہ آئین کا حلیہ بگاڑنے والی جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گن گاتے رہے. یہی نہیں، 8 فروری کے الیکشن کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہے، جس پر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ نے انہیں آئینہ دکھایا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بلوچستان میں تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا، وہاں صرف آکشن ہوا ہے، جس نے جتنا مال لگایا وہی جتوا دیا گیا. اس کے بعد اختر مینگل آئے، جن کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے قومی اسمبلی اس لیے استعفیٰ دیا ہے کیونکہ اس اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب قومی اسمبلی کے فلور پر بولنے کی اجازت بھی کسی اور سے لینی پڑتی ہے. انہوں نے کہا جی بلوچستان میں ریاست کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ریاست بالکل اپاہج ہو کے رہ گئی ہے اور اس کے ذمہ دار یہاں کے حکمران ہیں. یہ گرما گرم تقریریں تو ناظرین اپنی جگہ، مگر کانفرنس کا نقطہ عروج جو تھا وہ رانا ثناء اللہ کی تقریر بن گئی. رانا ثناء اللہ کی جیسی تقریر شروع ہوئی تو ہال سے شڑپ شڑپ کی آوازیں آنے لگیں. اب رانا ثناء اللہ کو ماحول کو سمجھتے ہوئے میری ذاتی رائے ہے کہ تقریر سے گریز کرنا چاہیے تھا، بیک آؤٹ کر دیتے کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں اور چلے جاتے، مگر وہ ڈٹ گئے. جیسے فارم 47 پر جیتنے والے ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم سچی مچی جیتے ہیں. اور پھر انہوں نے تقریر پہ نہ صرف ڈٹے بلکہ انہوں نے الٹا غلطی یہ کی کہ حاضرین پر تنقید شروع کر دی، جس پر تقریباً تمام حاضرین جو تھے وہ تقریر کا بیک آؤٹ کر کے ہال سے باہر چلے گئے. چند لوگ بیٹھے رہے، وہ بھی شاید اس لیے کہ رانا ثناء اللہ کا مزید تماشا دیکھ سکیں. شاید ہال سے نکلتے ہوئے حاضرین شکوہ کر رہے تھے کہ جی الیکشن چوری کے مرتکب اور آئین شکنی کے ذمہ داروں کو کانفرنس میں کیوں بلایا گیا. بہرحال یہ لوگوں کا عمومی مزاج ہے جس کا اظہار جو ہے وہ آسما جہانگیر کانفرنس میں بھی ہوا ہے.